انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت تمامین کی کاوش محنت کو اپنی بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا فرمائے، اور اتنا پاکیزہ نام رکھا کہ نام ہی سے سنیت جھلک رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یقیناً ہمارے سینے میں پیغمبر اسلام کی ہر نسبت کا احترام ہے۔ ہم نبی ذی وقار کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے اصحاب سے بھی محبت سبحان کرتے اللہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس کے سینے میں ادب و محبت نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنیت نام ہی ہے ادب و محبت کا، کہ پیغمبر اسلام کی ہر نسبت کا احترام کرے، نبی ذی وقار سے منسوب ہر شے کا احترام کرے۔ کتنا احترام کرتا حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ لوگوں، مدینہ کی زمین بنجر ہے۔ اتنا سننا تھا، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمائی سے 40 درے لگاؤ۔ 40 درے لگائے گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آخر درے کیوں لگائے گئے؟ کہا اسے یہ نہیں پتا کہ اس زمین میں آمینہ کا لال آرام فرما ہے، اور یہ اس کی بنجر کہہ کے توہین کر رہا ہے۔ یہ میری محبت کو گوارا نہیں۔ جس زمین میں مصطفیٰ آرام کریں، جب سنی ان کا احترام اس قدر کرتا ہے، تو وہ صحابہ، وہ اہل بیت جو نبی کے نام پر مٹتے رہے، ہم ان کا کتنا احترام کریں۔ واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد خلفائے راشدین، مسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین۔ عزیزان وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً اہل سنت والجماعت کا سینہ خدا نے وسیع بنایا ہے۔ ہم دل کھول کر کے ذکر صحابہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم سینہ کھول کر کے ذکر اہل بیت بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم جہاں یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، وہیں میرے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا عائشہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے، آخرت میں بھی میری جوزہ ہے۔ ہم سنی نبی کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے جو اوصاف بیان کیے، ہم اہل سنت والجماعت وہ اوصاف دل کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ آؤ میں بتاؤں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر غدیر خم کے موقع پر علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ ہم اگر نبی ذی وقار کے اس ہاتھ کے پکڑنے کو یاد ہے تو مجھے مدینہ منورہ کی وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر ہے، دوسری طرف حضرت عمر ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے دونوں کے ہاتھ کو تھام رکھا ہے، اور پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا، مسکرانے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ان کی خوشی میں 4 چاند نہ لگاؤں؟ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ 4 چاند لگایا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، آج جس طرح میں مسجد نبوی میں آ رہا ہوں، ایک طرف حضرت ابو بکر ہے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہے، اسی طرح کل میدان محشر میں آؤں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف مولا عمر ہوں گے۔
مسلمانوں ذرا غور تو کر لو، ہم جناب حضرت ابو بکر کی توصیف کیوں نہ بیان کریں، ان کی شان کیوں نہ بیان کریں؟ آج ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے دیکھا اس معاملے میں ماہ محرم الحرام ہے، ایک گھوڑے کی شبیہ تیار کی جاتی ہے، کوئی اس کی سموں کو چوم رہا، کوئی اس کی دموں کو چوم رہا۔ میں نے چومنے والوں سے سوال کر لیا، یہ بتاؤ آخر اس کے سم کو کیوں چوما جا رہا، اس کی دم کو کیوں چوما جا رہا؟ تو چومنے والوں نے کہا نہیں، تمہیں پتا نہیں یہ شبیہ ہے اس سواری کی جس پہ امام حسین بیٹھے تھے، اس لیے میں اس سے چوم رہا ہوں، اس لیے میں تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر امام حسین جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ سواری قابل تعظیم ہے، اس سواری کی شبیہ قابل احترام ہے، تو جس ابو بکر کے کندھے پر حسین کا نانا ہجرت کے موقع پر سوار ہوا تھا، وہ ابو بکر کیوں احترام کے قابل نہیں، کیوں تعظیم کے قابل نہیں، کیوں محبت کے قابل نہیں؟ پیغمبر اسلام کو لے کر کے جناب صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی فرماتے ہیں، اس کے بعد نبی ذی وقار کی بارگاہ میں عارضہ پیش کی، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ سرور کونین اندر داخل ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اندر آرام فرما ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں نبی کی محبت آ جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے سینے میں نبی کا عشق آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلب میں پیغمبر اسلام کی الفت آ جائے، تو نبی ذی وقار کی محبت سے پہلے اپنے سینے میں ابو بکر کی محبت پیدا کر لے۔ ابو بکر کی محبت تیرے دل کی صفائی کرے گی، تب نبی کی محبت اس میں قیام کرے گی، اس میں ٹھہرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، بڑا وقت بڑا مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں۔ عزیزان وقار غار کو صاف کرنے کے بعد اب نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ پیغمبر اسلام اندر تشریف لے گئے، آرام فرما ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اب کافر پیغمبر اسلام کے تعاقب میں غار کے دہانے پر پہنچے، الحکم ربی سے ایک درخت غار کے منہ پہ اگتا ہے اور ایک کبوتری اپنے انڈے آ کر کے اس یقیناً درخت پہ دیتی ہے، مکڑیوں نے جالے تان دیے۔ اب جب وہ کافر غار کے دہانے پر غار کے منہ پر آتے ہیں تو سوچنے لگ گئے، اگر غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ تار ٹوٹتا، یہ جالے ٹوٹتے اور یہ جو کبوتری کا انڈا ہے یہ زمین پر گرتا پھوٹ جاتا، یہ سلامت نہ ہوتا۔ اللہ نے ان کی عقلوں پر مہریں لگا دی، وہ تمام تر لوگ واپس چلے گئے۔ مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح، جب کوئی پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے، آقائے کریم سے پیار کرتا ہے، تو اللہ اس کی محنت و کاوش کو رائگاں نہیں جانے دیتا، خدا اسے انعام دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر ہیں، اور جانتے ہو حضرت شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی تحریر فرماتے ہیں کہ آج جو مکہ اور مدینہ شریف میں جو کبوتر پائے جاتے ہیں گنبد خضرا کے ارد گرد، وہ تمام کبوتر اسی کبوتری کی نسل سے ہیں جس کبوتری نے غار کے منہ پہ انڈے دیے تھے۔ اللہ نے نسلوں میں برکتیں پیدا فرما دی، اللہ نے نسلوں میں برکتیں عطا فرما دی۔ آج بھی اس کبوتری کے نسل کے تمام کبوتر گنبد خضرا کا طواف کر رہے، گنبد خضرا کا چکر کاٹ رہے، گنبد خضرا کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے مسلمانوں، جناب صدیق اکبر غار کے اندر ہے، کبوتر غار کے باہر ہے۔ جس نے نبی کی جیسی خدمت کی اللہ نے اسے ویسا انعام دے دیا۔ رب کی کریمی کہتی ہے، ابو بکر تو نے غار کے اندر میرے محبوب کی خدمت کی ہے، تجھے مزار کے اندر جگہ دی جائے گی۔ اے کبوتروں، تم نے غار کے باہر پیدا کیا ہے، مزار کے باہر تمہیں جگہ دی جائے گی۔ جناب صدیق اکبر غار کے اندر ہیں اور عزیزان وقار کبوتر مزار کے باہر ہیں۔ یقیناً اللہ نے کرم فرمایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ہر نسبت کا احترام سننے کے لیے لازم ہے۔ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے صحابی ہیں، سب صحابی کی تعظیم ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی صحابی کی شان میں ادنا بے ادبی کرتا ہے، گرچہ اس کی نسبت کسی بزرگ کی جانب کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنیت کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل نبی ذی وقار کے ہر صحابی سے محبت کرے،
ان کی تعظیم اپنے سینے میں رکھے. یہ اہل سنت والجماعت کی محفل ہے. یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم نبی عزی وقار کے ہر صحابی کا احترام کریں گے, نبی عزی وقار کی ہر آل کا احترام کریں گے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد